والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تاریکیوں میں شمع فیروزاں ہے مدارس، تاریکیوں میں شمع فیروزاں ہے مدارس، علم و عمل کے نیر تاباں ہے مدارس. مدارس کی آغوش سے اٹھے راضی و رومی، مدارس کی آغوش سے اٹھے راضی و رومی، ہر دور میں امت پہ احسان ہے مدارس. ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. واجب الاحترام عزت مآب جناب خواجہ نجیب احمد صاحب، مولانا محمد رفیق صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، دیگر علماء کرام، آج حضرت مولانا اکرام اللہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ آج
بار اللہ تبارک و تعالی نے مجھ گناہگار کو حضرت خواجہ صاحب کی نورانی نظروں کے سائے میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بزرگوں کی نگاہوں سے بھی فیض ملتا ہے، تو اللہ نے مجھ گناہگار کو یہ توفیق دی کہ میں آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات کو بطور سبق حضرت کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ حضرت اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد فرمائیں گے۔ سامعین محترم، یہ جامعہ الیاسیہ کا ختم بخاری کا مبارک پروگرام ہے، اور تقریباً زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو بچیوں کے ورثاء ہیں، جن کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، ان کے متعلقین ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ ہم نے اس لائن کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ ہم سب اہل مدارس، اہل مساجد، دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، کوئی اور دیگر دینی تنظیموں سے وابستہ ہیں، مدارس سے وابستہ ہیں، مساجد سے وابستہ ہیں۔ ہم نے مدارس کا انتخاب کیوں کیا، ہم نے یہ لائن کیوں چنی ہے، بس اس سوال پر دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے کہ میرا انتخاب، میرا چناؤ مدرسہ کیوں ہے۔ میں نے اپنے بچیوں کو پڑھانے کے لیے مدرسے کا انتخاب کیوں کیا، میں نے اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انہیں مدارس کے حوالے کیوں کیا۔ اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حضرت کی اجازت کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات، ہم نے اس لائن کا انتخاب کیوں کیا۔ یہ جو علماء کرام آپ کو اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، مجمع میں نظر آ رہے ہیں، یہ سب میری لائن کے ہیں، اور آپ لوگ جن کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں انہوں نے بھی اس لائن کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے مدرسے کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ لائن اس لیے چنی ہے، ہم نے مدرسے کو اس لیے منتخب کیا، ہم نے مدرسے کا راستہ اس لیے پسند کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علماء کرام کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، جو دین سیکھنے والوں کے فضائل بتلائے ہیں، جو علماء اور طلباء کی باتیں سننے والوں کے فضائل فرمائے ہیں، اور جو اس طبقے سے محبت رکھنے والوں کے فضائل بتلائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان فضائل سے کچھ نہ کچھ عطا ہو جائے۔ اب فضیلت کیا بتائی ہے، سب سے پہلے میں اس پر اللہ کا قرآن پڑھوں گا کہ رب العالمین نے علم والوں کی، مدارس والوں کی، مساجد والوں کی، مدرسے والوں کی، دینداروں کی، قرآن والوں کی، حدیث والوں کی، فقہ پڑھانے والوں کی، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے معاون علوم پڑھانے والوں کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے رب کا قرآن سنیے، پھر اللہ کے نبی کا فرمان سناؤں گا۔ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، یہ 28واں پارہ سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے اور دوسرا رکوع ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ میں بہت مشکل سے یہاں حاضر ہوا ہوں، گولیاں کھا کے انجیکشن لگوا کے، لیکن مولانا کا حکم تھا نا، تو آپ اگر سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا اور میرا گلا بھی چلتا رہے گا۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو دل و زبان سے تسلیم کیا، یوں تو سارے اہل ایمان بلند ہیں، یوں تو سارے مومنین بالا اور برتر ہیں، یوں تو سارے اہل ایمان بلند ہیں، لیکن فرمایا ایمان والوں میں سے بھی اللہ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ نے علم کی روشنی سے آراستہ کر دیا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ 23واں پارہ سورہ زمر کے پہلے رکوع کی آخری آیت۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دیجئے کہ امت میں علماء اور جہلاء برابر نہیں ہیں۔ علماء کا درجہ بہت بلند ہے، علم والوں کا درجہ بڑا بلند ہے، اور عالم ہوتا کون ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ 22واں پارہ سورہ فاتر کا چوتھا رکوع ہے۔ رب العالمین نے فرمایا علم عالم کی اگر پہچان کرنی ہو، عالم کا کردار دیکھا کرو۔ عالم وہ نہیں ہوتا جس کی نظریں لوگوں کی جیبوں پر ٹکی رہیں، عالم وہ ہوتا ہے جو فرش پہ بیٹھا ہو، عرش پہ دل کی تاریں اللہ سے ملی ہوئی ہوں، وہ عالم ہوتا ہے۔ اور اس کا درجہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان والوں میں سب سے بلند درجہ اس عالم کا ہے، اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ارے دنیا والے اپنی اپنی وراثت پہ فخر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ فلاں کا وارث، یہ فلاں کا گدی نشین ہے، یہ فلاں کا وارث ہے، یہ فلاں کا نمائندہ ہے۔ ارے علماء کرام میں تمہاری عظمت کو سلام کیوں نہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے علماء مجھ محمد کے وارث ہیں۔ کیا عظمت ہے! ہم نے یہ لائن اس لیے چنی ہے کہ یہ فضیلتیں حاصل ہوں، یہ علماء کی شان ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ فرمایا ایک ماہر دین کا ماہر عالم، اسے گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو جتنا زور لگانا پڑتا ہے، 1000 جاہل عبادت گزاروں کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا زور نہیں لگانا پڑتا۔ شیطان 1000 عابدوں کو راستے سے ہٹا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، لیکن ایک عالم کو بھی راستے سے نہیں ہٹا سکتا اتنی آسانی سے۔ عالم کی شان ہے۔ اور کیونکہ ٹائم میرے پاس شارٹ ہے، میں ایک ایک پوائنٹ دے رہا ہوں۔ جو طلباء ہیں، علماء کی شان سن لی، جو دین سیکھنے والے ہیں، ان سے جو ان کے قدموں میں آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، طلباء ہوں یا طالبات ہوں، بنین ہوں یا بنات ہوں، جو لوگ ان مدارس میں آ کر ان چٹائیوں میں بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، گھر سے بچہ نکلا جامعہ الیاسیہ آنے کے لیے، کسی اور مدرسے میں جانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، جب کوئی بچی گھر سے نکل پڑتی ہے، کوئی بچہ گھر سے نکل پڑتا ہے، بڑی عمر کا بندہ گھر سے نکلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا بظاہر تم دیکھتے ہو یہ مدرسے کے راستے پہ جا رہا ہے، یہ مسجد کے راستے پہ جا رہا
رہا ہے، یہ مکتب کے راستے پہ جا رہا ہے، یہ جامعہ کی طرف جانے والے راستے پہ چل رہا ہے۔ فرمایا دنیا والوں تمہاری نظر میں زمین کے راستے پر چل رہا ہے، حقیقت میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ فرمایا جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، جب تک گھر میں نہیں آتا اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات في طلب العلم ليحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة واحدة۔ فرمایا جو شخص علم کی طلب میں نکلا اور علم سیکھنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اسلام کی روشنی پھیلاؤں گا، دین کی اشاعت کروں گا، اسلام کی خدمت کروں گا، اسلام کی ترویج و اشاعت کروں گا، اس نیت کے ساتھ جو دین سیکھنے کے لیے نکل پڑا اور اس راستے میں اسے موت آ گئی، فرمایا اللہ اسے اتنا بلند مقام عطا فرمائے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان درجہ نبوت کے علاوہ کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ زور سے کہتے ہیں ہم نے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے یہ راہ اختیار کی ہے۔ یہ شان ہے علماء کی، طلباء کی، جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ، فرمایا قیامت کے دن جس کے ساتھ جس کو پیار ہوگا اللہ اسے اسی کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ جس کے ساتھ کوئی محبت کرے گا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جس کے ساتھ جس کے دل کی تاریں جڑی ہوں گی حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے مدرسے کی لائن اختیار کی، ان علماء سے پیار کیا، دین پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کی، تاکہ جب قیامت کا دن قائم ہو جائے، حشر کی عدالت لگے، اللہ ہم گناہگاروں کو بھی علماء کے قدموں میں جنت عطا فرما دے۔ یہ لائن اختیار کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اغدو عالما، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، یا طالب علم بن جاؤ، او محب مستمعا، یا ان کی باتیں سنا کرو، او محبا، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ علماء طلباء سے محبت کیا کرو۔ فرمایا کوئی پانچویں طبقے میں نہ شمار ہو رہا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا انتخاب کیا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ہم نے مدرسے کا انتخاب اس لیے کیا کہ مدرسہ میری ضرورت ہے، میرا مقصد پورا کر رہا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سے ادارے چل رہے ہیں، بہت سی فیکٹریاں چل رہی ہیں، بہت سے شعبے چل رہے ہیں، وہ سب ہماری ضرورت ہے۔ ایک درزی ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لباس کو سینے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہم موچی کے پاس جاتے ہیں کہ جوتا گانٹھنے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہم مختلف فیکٹریوں میں، ملوں میں جاتے ہیں اپنی مختلف ضروریات کو پورا کروانے کے لیے۔ تو یہ مدرسہ ایسے ادارے ہیں، یہ مدارس کہ ہمارے دنیا اور آخرت کی بہت ساری ضرورتوں کو یہ پورا کرتے ہیں، اور ہماری دینی جتنی ضروریات ہیں وہ سب یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی دے گا، اور اس کا نام کیا رکھنا ہے، کون سا نام ہو، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، یہ کس شخصیت کا نام تھا، اس کا اثر اس بچے کی شخصیت پر کیا ہوگا، یہ مدرسے کا عالم بتلائے گا، یہ مسجد کا عالم بتلائے گا۔ اور بچے کا عقیقہ کب کرنا ہے یہ مدرسے کا عالم بتلائے گا، اس کے بال کب اتروانے ہیں یہ مدرسے کا عالم بتلائے گا، وہ بڑا ہوگا ختنہ کیسے کرنا ہے یہ مدرسے کا پڑھا ہوا عالم بتلائے گا، اس کا نام کیا رکھنا ہے مدرسے والا بتلائے گا، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے
مدرسے کا عالم بتلائے گا اس کو تعلیم کون سی دینی ہے، مدرسے کا عالم بتلائے گا وہ جوان ہونے لگا اسے ماحول کیسا دینا ہے، مدرسے کا عالم بتلائے گا جوان ہوا اس کے کردار پر پہرا کیسے دینا ہے، مدرسے کا عالم بتلائے گا شادی ہوئی اس کی شادی کہاں کرنی ہے، کون کس شعبے کی لڑکی اس کے لیے منتخب کرنی ہے، یہ مدرسے والا بتلائے گا، نکاح کیسے کرنا ہے مدرسے کا پڑھا ہوا بتلائے گا، نکاح کہاں پڑھانا عبادت ہے مدرسے کا عالم بتلائے گا، ازدواجی زندگی میں جڑے گا تو بیوی کے ساتھ اسے کیسے رہنا ہے مدرسے کا عالم بتلائے گا، ماں اور بیوی میں تناسب کیسے قائم کرنا ہے مدرسے کا عالم بتلائے گا، جب اولاد ہوگی اس کی تربیت کیسے کرنی ہے مدرسے کا عالم بتلائے گا، بڑھاپا آئے گا بڑھاپے کے احکام کیا ہیں مدرسے کا عالم بتلائے گا، ارے مہد سے لحد تک ولادت سے موت تک دنیا کے جتنے احکام ہیں دین کے جتنے احکام ہیں میری ضرورت کے وہ سب مدرسے کا عالم بتلائے گا، بلکہ یہاں تک نہیں جب موت کے وقت سکرات لگیں گے اگر روح نکلنے میں مشکل ہوئی تب بھی مدرسے کا قاری صاحب سورہ یاسین پڑھے گا تیری موت کی تلخی کو اللہ آسان کر دے گا۔ تو ہم مدرسہ ایسی ضرورت ہے جو ہماری دینی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، ہم نے اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ اس کے بغیر ہماری مسلمانی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، یہ موبائل ہے، اگر مجھے کوئی بتلائے کہ جناب اس کو یہ بٹن پریس کریں گے تو یہ ان لاک ہو جائے گا، اس کو اوپر کریں گے تو یہ فلاں فولڈر کھلے گا اور نیچے کریں گے تو فلاں فولڈر کھلے گا، اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کو کس کام کے لیے بنایا گیا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے بھائی، وہ کہے گا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا جاتا ہے، بہرحال اس کو اوپر یوں کرتے ہیں، لاک یوں کرتے ہیں، ان لاک یوں کرتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ بیوقوف آدمی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو اس کو رکھنے کا کیا کام۔ دنیا کے جتنے شعبے چل رہے ہیں نا، میڈیکل کا شعبہ ہے، ریاضی کا شعبہ ہے، وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، مثلا میڈیکل کے شعبے کو لیں، وہ آپ کو یہ بتلائے گا کہ انسان کی باڈی میں کہاں درد ہو تو کون سی ٹیبلٹ دینی ہے، کولیسٹرول بڑھ جائے تو اسے کم کیسے کرنا ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے آ جائے تو اس کو اعتدال پہ کیسے لانا ہے۔ دنیا کے کسی ادارے میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا جو انسان کو یہ بتلائے کہ تجھے بنانے والے نے کیوں بنایا، جبکہ سب سے اہم سوال تو یہ، اور یہ سبجیکٹ صرف ان اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ علماء پڑھاتے ہیں، یہ پیر حضرات تمہیں بتلائیں گے کہ تمہیں بنانے والے نے کیوں بتلایا، کیوں بنایا، یہ کیوں بتلائیں گے کہ ان کے پاس بنانے والے کا پیغام ہے قرآن کی صورت میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب العالمین نے میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری منشا اور چاہت یہ ہے کہ ان کا قول و عمل ہماری رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ساری مخلوق کو بنا کر انسان کا خادم بنا دیا ہے، فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے سب کچھ تیرے کام پہ لگا دیا ہے، تیری خدمت میں لگا دیا ہے، تجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ ساری مخلوق تیرے خادم ہے لیکن تو میرا بن کے رہ، ہم نے ساری مخلوق کو تیرا خادم بنا دیا ہے، مخلوق کا ہر طبقہ تیری خدمت میں لگا ہوا ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ہر طرف آج فصلیں لہرا رہی ہیں، یہ کبھی زمین کے اندر تم لوگوں نے دانے ڈالے تھے، یہ وہی
بڑی زمین ہے جس کے اندر لوہے جیسی سخت چیز کو دبا دو نا تو چند دنوں کے بعد وہ گل سڑ جائے گی، لیکن اللہ نے اس زمین کو تیری خدمت پر مقرر کیا ہے جو لوہے کو بھی جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، جب تیرا دانا اسی زمین میں جائے گا اسے پگھلائے گی نہیں بلکہ تیرے لیے گلزار بنا دے گی۔ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ فرمایا جانور پیدا کیے ہیں وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے ہیں وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں لے لہائی ہے فضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، تمہیں اپنے لیے بنایا نا کہ تیری پیشانی میرے سامنے جھکنی چاہیے، تیری جبین نیاز میرے سامنے جھکنی چاہیے، تیرا سجدہ قضا نہ ہو، تیری عبادت میں حرف نہ آئے، اور پھر طرح طرح کی مخلوق کو تیری عبرت کے لیے عبادت میں لگا رکھا ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پرندے تو باجماعت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پرندے تو باجماعت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب صبح کی روشنیاں پھوٹنے لگتی ہیں تو آپ سنتے نہیں ہو درختوں کے اوپر بیٹھی ہوئی چڑیوں کی چہچہاہٹ تمہیں سنائی دیتی ہے۔ ارے نادان تو بیدار نہیں ہوتا، اللہ کی بے زبان مخلوق بیدار ہو کر اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہیں، قرآن کہتا ہے اس کی تسبیح ہو رہی ہے۔ دن بھر میں رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے باجماعت اللہ کی عبادت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور پھر مختلف اطراف و اکناف میں وہ پرندے پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب دن کا اجالا جانے لگتا ہے، رات کی تاریکیاں آنے لگتی ہیں، پھر وہ درختوں پہ یکجا ہو کر پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ نادان سمجھتا ہے چڑیاں چہچہا رہی ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں اس کی تسبیح ہو رہی ہے۔ تمہیں بتلایا جا رہا ہے انسان جس رب کی تسبیح سے پرندے غافل نہیں ہوتے، ارے نادان تو کیوں غافل ہو گیا؟ تجھے تو بنایا عبادت کے لیے، تجھے تو بنایا سجدے کے لیے، تجھے تو بنایا اللہ کی رضا اور منشا پر چلنے کے لیے۔ تو یہ مقصد کہ رب نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد مجھے مدرسہ بتاتا ہے، یہ مقصد مجھے مکتب بتاتا ہے، یہ مقصد مجھے مسجد کا عالم بتاتا ہے، یہ مقصد مجھے مدرسے کا عالم بتاتا ہے، مسجد کا خطیب بتاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس لائن کا انتخاب کیا تاکہ ان سے دین سیکھوں اور مجھ سے رب راضی ہو جائے، جب موت آئے تو میرے لیے مسکراہٹوں کا پیغام لے کے آ جائے۔ میں نے یہ لائن اس لیے اختیار کی کہ میری دینی ضرورت یہاں ہے۔ دنیاوی ادارے جتنا کام کر رہے ہیں وہ کچھ کسی درجے میں ضرورت پوری کرتے ہیں لیکن پوری نہیں، لیکن ہمیں جہاں جسمانی نظام کو فٹ چلانا ہے وہاں ایک موقع آتا ہے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اب دنیاوی جو طریقہ علاج ہے اس میں کسی انسان کو سکون دینے کے لیے وہ نشہ اور دوائیں کھلاتے ہیں، اسے سلا دو، دماغی مریض ہو جائے کہتے ہیں اسے نشے والی گولیاں دو سویا رہے گا۔ اس کے بغیر اطمینان نہیں ہے۔ مجھے مدرسے کے مجھے ان درسگاہوں سے قرآن کی آیت میں پیغام دیا گیا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد
دل میں اللہ کی یاد کے چراغ جلیں گے پھر کانٹوں پر بیٹھ کر بھی پرسکون ہو جائے گا. جب دل میں اللہ کی یاد کے چراغ جلنے لگ جائیں گے پھر جھوپڑیوں میں بھی مسکراہٹیں نصیب ہوں گی. اور اگر دل سے اللہ کی یاد کا چراغ گل ہو گیا فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فرمایا جس شخص نے میری یاد سے اعراض کر لیا، جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا، جس نے میرے احکام کو پس پشت ڈال دیا، جس نے میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا، فرمایا بظاہر محلات میں کیوں نہ رہتا ہو، بڑی بڑی اعلیٰ رہائش گاہوں میں کیوں نہ رہتا ہو، فرمایا ہم دل کی دنیا ویران کر دیں گے، چین اور سکون اس کے پاس نہیں ہوگا. بظاہر زندگی چاروں طرف رشک کرتی نظر آئے گی لیکن دل ویران نظر آئے گا، بے اطمینان نظر آئے گا، بے چین نظر آئے گا. یہ دنیا کا حال ہے. فرمایا جب قیامت کے دن میری عدالت میں آئے گا، اندھا اٹھایا جائے گا، آنکھوں کی ظاہری روشنی بھی غائب ہو جائے گی، کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا دیا حالانکہ میں تو دیکھتا تھا. کہا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. ایک وقت آیا دنیا میں تیرے در پہ میرا کلام آیا تھا، تو نے اسے بھلا دیا تھا، تو نے میرے قرآن کو نظر انداز کیا، آج ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا ہے. تو اس پشیمانی سے پہلے میں نے یہ لائن اختیار کی، ان کے قدموں میں بیٹھنا شروع کیا، مدارس اور مساجد سے وابستگی اختیار کی تاکہ یہ مجھے وہ روشنی والی لائن عطا کریں، وہ روشنی والا راستہ بتلائیں اور ان کی رہنمائی میں اس راستے پر چلوں تاکہ موت کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں. تو مدرسہ ہماری دینی جتنی ضروریات ہیں وہ سب مدرسہ پوری کرتا ہے، اس لیے ہم نے مدرسے کا انتخاب کیا. دو بات. تیسری بات دیکھیں، کفر اور اسلام کی کشمکش، کفر اور اسلام کا مقابلہ چل رہا ہے، زمینی بھی دینی بھی. کفر اور اسلام کی جنگیں زمینوں پر بھی ہوتی ہیں. ایک محاذ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی 65 میں 71 میں زمین پر، اس محاذ پر پہرا دینے کے لیے عسکری قوتیں کھڑی ہیں. ہماری ڈیفنس کی جتنی فورسز ہیں، ڈیفنس کی نیوی ہے، ایئر فورس ہے، پاک آرمی، ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ میدان عسکری قوتوں کے پاس ہے اور ایک میدان ہے کفر اور اسلام کے مقابلے کا دینی محاذ، وہ میدان ان کے پاس ہے، وہ میدان ان کے پاس ہے. یہ مساجد والوں کے پاس ہے، مدارس والوں کے پاس ہے، دین والوں کے پاس ہے، ان پگڑی اور داڑھی والوں کے پاس ہے، یہ دستار والوں کے پاس ہے، یہ سجادہ نشینوں کے پاس ہے، یہ پیروں کے پاس ہے، یہ علماء کے پاس ہے، یہ طلباء کے پاس ہے. اور ایسا بارہا مرتبہ ہوا کہ زمینی محاذ پر ہماری عسکری قوتوں نے شکست کھائی ہے، لیکن تاریخ نے وہ منظر کبھی نہیں دیکھا جب اسلام کے ان علم برداروں نے دلائل کے میدان میں کسی کافر سے شکست کھائی. ایسا کبھی نہیں. جب بھی یہ پروانے میدان میں اترے ہیں تو کفر کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے. دلائل کی دنیا میں کبھی بھی اسلام کے ان نمائندوں نے شکست نہیں کھائی. اس میدان میں انہوں نے پہرا دیا اور پہرا دینے کا حق ادا کر رہے ہیں. میدان ختم نبوت کا ہو تو یہ پروانے میدان میں، میدان محاذ ناموس صحابہ کا ہو تو یہ علماء میدان میں ہیں، میدان محاذ سیاست کا ہو تو یہ پروانے میدان میں ہیں. اور جہاں وہ
اس میدان کا ایک بندہ بھی ان پہ بھاری ہو جاتا ہے. دیکھیں نا یہ مدارس اور مساجد اور ان سے وابستہ لوگوں کی یہ علماء کرام کی کرامت ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑی سیاسی جماعتیں سمجھنے والے بھی جب مشکل میں آتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں آنا پڑتا ہے. مولانا صاحب کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے؟ یہ فیض ان چٹائیوں سے انہوں نے حاصل کیا. تو جب بڑے بڑے سیاستدان بھی پھنس جاتے ہیں تو پھر حضرت کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ حضرت اس چنگل سے نکلنے کا کوئی علاج آپ بتلا دیں. یہ برکت ہے اس علم کی, یہ برکت ہے مدارس کی, یہ برکت ہے مساجد کی. اس لیے میں نے یہ لائن اختیار کی ہے کہ میری دنیا اور آخرت کی ساری ضروریات کا سامان یہاں ہے, میری دنیا کا سکون بھی یہاں ہے, میری قبر کا سکون بھی یہاں سے وابستہ ہے, میرے حشر کا سکون بھی یہاں سے وابستہ ہے. مجھے جنت تک جانے کے لیے مسجد اور مدرسے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے سوچ کر سمجھ کر مدرسے کا راستہ اختیار کیا. اور یاد رکھنا یہ ادارے وہ کارآمد ادارے ہیں جو کچرے کو کارآمد بنا دیتے ہیں. آپ سبحان اللہ کیا میں جملہ کروں. دیکھیں میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. میں جب پیدا ہوا تو نابینا تھا. میں نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا. تو بظاہر جو بندہ نابینا ہو, جس کو نظر کچھ نہ آتا ہو, تو کیا کرتا ہے؟ بیکار کس کام کا ہے, جس کو نظر تو آتا کچھ نہیں. تو یہ ان علماء کا کمال نہیں ہے کہ انہوں نے محنت کر کے اس بیکار بندے کو اٹھا کے سٹیج پہ بٹھا دیا. یہ کمال نہیں ہے ان کا. کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی انسٹیٹیوٹ یہ مثال پیش کر سکتا ہے کہ کسی مادر ذات نابینے کو اٹھائے اور کہے کہ بیالوجی کی کتاب شروع سے آخر تک پڑھ کے سنائے؟ کوئی نہیں یہ کر سکتا. یہ مدارس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میرے جیسے کئی نابینوں کو یوں پڑھایا کہ وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن 10 قراتوں میں سنا سکتے ہیں. یہ ان کا کمال ہے. اور عجیب بات ہے, میں نے جن استاجی سے قرات سب عشرہ پڑھی ہے نا, وہ ٹانگوں سے اس طرح معذور ہیں کہ ان کو اس کرسی سے ادھر اگر لے جانا ہے تو بچے اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں, بالکل نہیں چل سکتے. اب دیکھیں نا پڑھانے والے استاجی ٹانگوں سے اتنے معذور ہیں کہ کوئی اٹھا کر ادھر نہ لے جائے تو جا نہیں سکتے. پڑھانے والا, پڑھنے والا بندہ اتنا معذور ہے کہ اس کے آگے یوں ہاتھ کر دو تو اس کو نظر نہیں آتا. پڑھانے والا قرآن کو 10 قراتوں میں پڑھا رہا ہے اور پڑھنے والا قرآن کو 10 قراتوں میں پڑھ رہا ہے. یہ مدرسے کا کردار ہے, یہ اداروں کا کردار ہے. ہم نے ان کو کچرا دیا, اس کو بھی کرامت بنا دیا. اچھے لوگ ذہین بچے بھی مدرسوں میں داخل کراتے ہیں, مجھے اس کا انکار نہیں ہے. میں طنز نہیں کر رہا, میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ اعزاز صرف مدرسوں کے پاس ہے, کہیں اور نہیں ہے. اور دنیا والے کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے ادارے, ان کے معیارات ہیں, اس طرح کا بچہ ہونا چاہیے, کتنے نمبر ہونے چاہیے, اور اس طرح کی وضاحت ہونی چاہیے. اور کوئی میرے جیسا بندہ چلا جائے, کہیں گے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو نظر تو آتا کچھ نہیں ہے. اور مدرسے والوں نے ہمیں ویلکم کیا, مدرسے والوں نے ہمیں ویلکم کیا, ہمیں ہاتھ پکڑنے کے لیے بچے بھی دیے کہ یہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, یہ اس کو پانی پلائے گا, یہ اس کو لوٹا بھر کے دے گا, اور یہ اس کو سبق یاد کرائے گا, یہ اس کو کپڑے دھو کے دے گا. یہ سارے خاتم بھی دیے, پورا قرآن بھی پڑھایا, بخاری بھی پڑھا دی, مسلم بھی پڑھا دی, ترمذی بھی پڑھا دی, اور مشکات بھی پڑھا دی, ہدایہ بھی پڑھا دی. پورے 8 سال کا درس نظامی وفاق المدارس کے بورڈ سے پاس کروا دی. یہ ان اداروں کی کرامت ہے. یہ کچرے کو کرامت بنا دیتے ہیں. میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں, کوئی ناراض نہ ہو کہ ہمیں کچرا کہہ دیا. میں تو بالکل واضح کہتا ہوں, اگر میری نسبت قرآن سے نہ ہوتی تو میں تو کسی کام کا نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ یار اندر بیٹھا ہے, ادھر سے نہ جاؤ, کوئی کام کہہ دے گا. لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں اس کے جوتے سیدھے کر, ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے. یہ کمال کس کا ہے؟ جب تک بکے نہ تھے
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ کیا بات ہے ان مدارس کی کرامت۔ میری گفتگو لمبی نہ ہو، ایک بات اور بھی سن لو۔ اس قرۂ ارض پر ماضی قریب میں ایک شخص گزرا ہے جسے قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ پیدا ہوئے نابینا اور باپ بھی بہت ہو گئے۔ بچہ نابینا ہو، یتیم بھی ہو جائے تو بظاہر تو اس کا کچھ نہیں رہا نا۔ باپ کو تو پھر بھی کہتے ہیں اسباب کی دنیا میں چلو سہارا تو ہے، اور وہ بھی نابینا، نظر بھی نہ آتا ہو، باپ بھی نہ ہو، تو کہتے ہیں بس اس بیچارے کا کیا بنے گا۔ اور ان کے حالات میں لکھا ہے، قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کی والدہ ان کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چھوڑ آتی اور کہتی فتح پڑھ لے، میں مر جاؤں گی تو تجھے کون پوچھے گا۔ تقدیر مسکرا رہی تھی کہ فتح محمد کی والدہ جس کا کلام پڑھانے کے لیے بٹھایا ہے وہ رب خود پوچھے گا۔ قاری فتح محمد نے رحمہ اللہ ابتدا میں قرآن پڑھا، قرآن کے ساتھ لگا، وہ یتیم اور مادر ذات نابینا جب قرآن کے ساتھ لگا اور اللہ نے اس کے سینے کو کھولا تو پھر یوں اس کا نام دنیا قرات کی آسمان پر نمایاں ہو کے نظر آیا کہ پھر تاریخ نے، پھر تقدیر نے، پھر رب العالمین نے اسے یہاں سے اٹھایا اور مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر اللہ نے قرآن پڑھانے کا موقع دیا۔ جسے کہا تھا پڑھ لے میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا۔ پھر ایک وقت آیا قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کا مسجد نبوی میں انتقال ہو گیا اور مسجد نبوی کے مقدس صحن میں جنازہ رکھا ہوا تھا۔ شیخ عبد الرحمن حذیفی مدد اللہ العالی تشریف لائے جو قاری فتح محمد کے شاگرد تھے۔ انہوں نے حضرت کی پیشانی سے کپڑا اٹھایا اور مولانا کہا واللہ مات ابی، واللہ مات ابی، اللہ کی قسم آج میرا روحانی باپ دنیا سے جا رہا ہے۔ جسے کہا تھا میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا، آج مسجد نبوی کی سرزمین پر 10 لاکھ انسانوں نے اس کا جنازہ پڑھا، اور مسجد نبوی سے جب اس کی میت اٹھی تو دفن کے لیے جنت البقیع کی سرزمین مل گئی۔ اور کہاں، یہ بھی عجیب بات ہے، قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ جسے کہا گیا کہ میں مر جاؤں گی تجھے کون پوچھے گا، جنت البقیع میں سرزمین جنت البقیع مل گئی، اور قاری صاحب کو آرام کے لیے امام نافع کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ امام نافع کون ہے؟ قرآن سبا میں امام شاطبی نے سب سے پہلے جن کا ذکر کیا اور کہا یہ علماء سمجھیں گے۔ حضرت کہا وَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا، یہ ان کی شان ہے۔ علامہ شاطبی بھی نابینا تھے، اور عجیب بات ہے حضرت علامہ شاطبی نے قرات سبا کو 1100 اشعار میں لکھا، اور ان کا کمال یہ ہے کہ ہر شعر لام پہ ختم ہوتا ہے۔ بدأت بسم الله بالنظم أولا تبارك الرحمن الرحيم وموئلا وصنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا۔ اس طرح جو شروع کیا 1100 اشعار کو لکھتے چلے گئے اور ہر شعر لام پہ ختم ہوتا۔ انہوں نے کہا وَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا، کہ خوشبو میں عمدہ راز والے امام نافع تھے جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنا دیا۔ کون ہے امام نافع؟ جو مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے ہیں، اور جب ان کی زبان پہ قرآن کی آیات مچلتی ہیں ساری مسجد نبوی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیا راز ہے، آپ منہ میں کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی خاص
خوشبودار چیز استعمال فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں خوشبو آتی ہے؟ اولا نہیں بتلایا. جب اصرار ہوا تو فرمایا سنو. ایک دن جو میں یہاں قرآن پڑھاتے پڑھاتے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں. اللہ ہم سب کو خواب میں حضور کا دیدار نصیب فرمائے. فرمایا حضور مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا نافع تم میری مسجد میں قرآن پڑھتے ہو، مجھے بہت اچھے لگتے ہو، لو اپنے لبوں کو میرے قریب کر دو، میں تمہارے ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. فرمایا جب سے رسول اللہ نے خواب کے اندر میرے ہونٹوں کو چوما ہے تب سے یہ آپ کی کرامت و معجزہ ہے کہ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ فضاؤں کو معطر کر دیتا ہے. قاری فتح محمد کو امام نافع کے قدموں میں جگہ ملی، امام نافع کو امام مالک کے قدموں میں جگہ ملی، اور امام مالک کو شہید قرآن ناشر قرآن حضرت عثمان کے قدموں میں جگہ مل گئی. پہنچی وہاں خاک جہاں کا خمیر. تو میں نے یہ لائن اس لیے اختیار کی ہے کہ یہ نور والوں کی لائن ہے، یہ نورانی لائن ہے، یہ دینی لائن ہے، یہ اسلامی لائن ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے. تو اس لیے آج کے اس پروگرام میں آنے والے میرے معزز سامعین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان علماء سے وابستگی آپ کی پہلے بھی ہے اسے اور مضبوط کرو. ان دینی اداروں کے اندر اپنی بچیوں کو بچوں کو اور زیادہ بھیجو اور ان کا بڑھ چڑھ کے تعاون کرو. اگر چاہتے ہو کہ حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب ہو تو ان اداروں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ تعلق وابستہ کرنا، ان کو دل میں اتارنا اور دین پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. دنیا اور آخرت کو آباد کر دینا رب العالمین کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.